محمد بن قاسم کی طائف میں مکمل ایک کہانی، بہادر اور ذہین پیدائش لڑکا اور پیدا تعلیم۔ ہوا جو محمد بچپن بن ہی سے قاسم گھڑ صفی سواری اور 695 تلوار بازی عیسوی سیکھنے میں لگا۔ طائف میں حجاج پیدا بن ہوئے۔ یوسف وہ قبیلہ اپنے ثقیف سے بھتیجے تعلق محمد رکھتے تھے بن جو قاسم کو علم، قیادت بہادری اور اور سیاست میں جنگی مشہور حکمت تھا۔ عملی ان سکھاتا کے رہا۔ والد کا انتقال جلد ہو گیا، لہٰذا سمندر ان میں کی پرورش و قذاقوں نے تربیت ان کے مسلمان چچا عورتوں کو حجاج قید کر بن لیا۔ یوسف وہ یعنی مدد گورنر کے لیے عراق نے کی۔ فریاد کر رہی تھی۔ حجاج بہت سخت اور منظم حکمران تھا۔ اس نے محمد بن قاسم کو کم عمری میں ہی فوجی تربیت، انتظامی صلاحیت اور قیادت سکھا دی۔ سندھ میں مہم کا سبب۔ اس وقت سندھ کے حکمران راجہ داہر تھے۔ کچھ عرب مسلمان عورتیں اور بچے شری لنکا سے عراق آ رہے تھے کہ سمندر میں قزاقوں نے انہیں جہاز لوٹ لیے اور انہیں سندھ لے آئے۔ مسلمان عورتوں نے چیخ کر کہا، یا حجاج، ہمیں بچاؤ! یہ سن کر حجاج بن یوسف نے خلیفہ ولید بن عبد الملک سے اجازت لی اور اپنے بھانجے محمد بن قاسم کو فوج دے کر سندھ بھیجا۔ سندھ کی فتح کی مہم۔ دیبل کی فتح 711 عیسوی۔ محمد بن قاسم 6000 فوج، منجنیقیں اور جدید اسلحہ لے کر سندھ میں داخل ہوئے۔ پہلا بڑا شہر دیبل کراچی کے قریب تھا، جہاں ایک بہت بڑا مندر تھا۔ یہاں کئی دن سخت جنگ ہوئی۔ آخر کار مندر کا جھنڈا گرا دیا گیا۔ اس کے بعد مندر مسجد میں بدل گیا۔ یہ سندھ میں اسلام کی پہلی مسجد تھی۔ نیرون کوٹ اور سیہون۔ دیبل کے بعد محمد بن قاسم آگے بڑھے اور نیرون کوٹ و سیہون پر قبضہ کیا۔ یہاں کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے اور فوج میں شامل ہو گئے۔ راجہ داہر سے فیصلہ کن جنگ۔ راجہ داہر اپنے لشکر کے ساتھ آلور، موجودہ روڑھی کے قریب پہنچا۔ 711 عیسوی میں دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ محمد بن قاسم کے پاس منظم فوج اور اسلامی جذبہ تھا، راجہ داہر کے پاس بڑی تعداد میں ہاتھی اور جنگجو تھے۔ جنگ بہت خون ریز ہوئی۔ آخر کار محمد بن قاسم نے راجہ داہر کے ہاتھیوں کو آگ لگا دی اور فوج کو توڑ دیا۔ راجہ داہر جھیلم کے کنارے مارا گیا۔ ملتان کی فتح۔ راجہ داہر کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے اور بیٹیاں لڑتے رہے مگر شکست کھاتے گئے۔ محمد بن قاسم نے آگے بڑھتے ہوئے ملتان فتح کیا۔ ملتان کو اس وقت سونے کا شہر کہا جاتا تھا کیونکہ وہاں بہت خزانہ تھا۔ یہ خزانہ مسلمانوں کے ہاتھ آیا اور اسلام مزید مضبوط ہوا۔ فتوحات کے نتائج۔ سندھ اور ملتان میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ برصغیر کے دروازے اسلام کے لیے کھل گئے۔ محمد بن قاسم کو فاتح سندھ کہا گیا۔ سیاسی سازش اور انجام۔ محمد بن قاسم کی عمر صرف 20 سال تھی اور وہ مسلسل فتوحات